إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حضرات، اللہ رب العزت انسان کو جو نعمتیں دیتا ہے، مادی نعمتیں، انسان ہمیشہ ان نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں بچا کر اور سنبھال کے رکھتا ہے، بلکہ انہیں ترقی دینے کی کوشش کرتا ہے، ان میں اضافہ اور بڑھوتری کے لیے محنت کرتا ہے، اس کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ ان نعمتوں میں اضافہ ہو جائے۔ اور یہ وہ بات ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کو سونے کے 2 بھرے ہوئے جنگل مل جائیں تو وہ تیسرے کی خواہش بھی کرے گا، اور یہ جو انسان کی خواہش ہے، فرمایا یہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی جب تک انسان زندہ ہے، اس کی یہ خواہش پروان چڑھتی رہتی ہے، اور جب مرتا ہے پھر یہ خواہشات ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مادی نعمتیں ہیں اللہ انسان کو دیتا ہے، انسان ان کی حفاظت کرتا ہے، انسان انہیں سنبھال کے بچا کے رکھتا ہے، آدمی ان میں اضافہ کرنے اور ترقی کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے۔ لیکن حضرات، یہ جو ایمان کی نعمت ہے، اعمال صالحہ کی نعمت ہے، یہ نعمت دنیا کی تمام نعمتوں سے کہیں بڑھ کر قیمتی ہے۔ جب انسان کو اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آتی ہے تو انسان اس نعمت کو بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مومن آدمی اس نعمت کی نہ صرف حفاظت کرتا ہے، نہ صرف اسے بچا کے رکھتا ہے، بلکہ وہ اس میں ترقی اور اس میں اضافے کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے۔ ذرا دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جب انہیں اس نعمت کی حقیقت، اس نعمت کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت معلوم ہو گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس کے لیے قربانیاں دیں، اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا اور اس کے لیے بہت کچھ قربان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے صحابہ کرام، وہ اس نعمت کو حاصل کر کے پھر اسے بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اور اس میں ترقی اور اضافے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے رہے۔ یہ نعمت انسان کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ امانت، ایمان کی، عمل صالح کی، دعوت اللہ کی امانت ہم نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی تو وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، اشفقن منہا، ڈر گئے کہ یہ امانت کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انسان کی باری آئی، انسان نے یہ امانت کا بوجھ اٹھا لیا۔ حملہ الانسان انہ کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ناترس اور عاقبت نااندیش ہے۔ میں نے ایک دفعہ خطاب سنا اپنے دادا استاد کا، میرے شیخ حضرت مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی عمر میں برکت اور اضافہ فرمائے، صحت و عافیت والی زندگی دے۔ ان کے استاد حضرت میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خطاب سنا کیسٹ میں، ان کے جملے سنیے کہ جب یہ امانت دی گئی، جنہوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھایا کٹی گئے اور پھر مری گئے، اور نبیوں نے امانت اٹھائی، کیا نبیوں نے پھر اپنی جان کی پرواہ کی؟ نہیں کی۔ اور قرآن نے ایک نقشہ کھینچا، سورہ یاسین پڑھیے، اللہ نے فرمایا ایک بستی میں ہم نے 3 نبی بھیجے، تینوں کو جھٹلا دیا گیا،
پھر ایک بندہ اٹھا جس کا نام مفسرین نے حبیب النجار لکھا ہے. حبیب النجار، اس نے کہا اللہ کے سچے نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ. ساری قوم اس حبیب نجار پہ ٹوٹ پڑی. جب اس نے توحید کا واعظ سنایا اور کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، اور میں اپنے رب پر اور تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، قوم کے لوگوں سن لو، اللہ کے نبیوں آپ بھی سن لیں اور میری گواہی دینا کہ میں توحید پر ہوں، سچے دین پر ہوں. ساری قوم اس کے اوپر چڑھ گئی، اس کو مارنے لگی، اس کے پیڑ کے اوپر چڑھے، اتنا مارا کہ پخانے کے راستے اس کی اندریاں نکل گئیں. کہا گیا قیل ادخل الجنہ، اللہ کی طرف سے آواز آئی اور جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون، تو جس نے اس امانت کو سمجھ لیا کہ کتنی قیمتی ہے، وہ اپنی جان کی بازی لگا گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا گھرانہ وہ بڑی زبردست تکلیفوں میں ہے. ان کی والدہ، ان کے والد اور باقی پورا گھرانہ انہیں رسیوں سے باندھا گیا ہے، اور مسلسل جلاد ان کے اوپر مشق ستم کر رہے ہیں، چھوڑا نہیں جا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دنیاوی لحاظ سے بے بس تھے، کچھ نہیں کر پائے. آپ جب پاس سے گزرتے ہیں آپ کا کلیجہ چیرا جاتا ہے، اور آپ ان کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اصبروا یا آل یاسر، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اور یاسر کے گھرانے والوں جمے رہنا، پکے رہنا، راستہ یہی ہے تمہارا. اس راستے کے جب اختتام ہوگا اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. اور ایمان اور عمل صالح یہ ایسی قیمتی نعمتیں ہیں، ساری دنیا کے انسان ان کی جانیں بھی لٹا دی جائیں، ایمان کی قیمت پھر بھی ادا نہیں ہو سکتی. اور اللہ کے نبی کون سے نبی؟ جو نبی الانبیاء ہیں، جو رسولہ ہیں، جو ساقی کوثر ہیں، جو جائیں گے تو جنت کا دروازہ کھلنا ہے. ان سے بڑی ہستی، عظمت والی، شانوں اور رفعت والی اس کائنات میں اللہ نے کوئی نہیں بھیجی. وہ یہ فرماتے تھے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے اس سچے کلمے کے اوپر اپنی جان دے دوں اور پھر مجھے زندگی ملے، دوبارہ جان دے دوں، مجھے پھر زندگی ملے، تیسری بار پھر میں اس پہ جان دے دوں. اور بتائیے وہ ایمان اور وہ کلمہ جس کے لیے کائنات کی سب سے بڑی ہستی اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے، وہ کلمہ اور وہ ایمان کتنی اونچی چیز ہوگی، کتنی قیمتی چیز ہوگی. لیکن آج ہمیں شاید احساس نہیں ہے. بھائیوں اور میری معزز خواتین، جاگیے اور ایمان اور عمل صالح کی قیمت کو سمجھیے. جتنے کچھ اللہ نے رمضان میں توفیق دی اس کو بچاؤ، اس کی حفاظت کرو. کھیتی کی حفاظت کی جاتی ہے، دولت کی حفاظت کی جاتی ہے، نعمتوں کی حفاظت کی جاتی ہے، انہیں بڑھایا جاتا ہے، پروان چڑھایا جاتا ہے، ان میں کمی نہیں ہونے دی جاتی. اس ایمان کو بچائیے، اس کو بڑھائیے، اپنے اعمال کو بچائیے، ان میں بڑھائیے، اور آگے نسلوں کو اس کی تلقین کریں، نسلوں کو تلقین کریں. آج ایمان اور عمل صالح کی کھیتیوں کو تباہ کرنے پر دشمن بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے، وہ دماغ لڑا رہا ہے، وہ سرمایہ کھپا رہا ہے کہ یہ ایمان ختم ہو جائے، یہ عمل صالح ختم ہو جائے. یہ وبا کی آڑ میں جو رائی کا پہاڑ بنایا گیا اس سے بڑے بڑے مقاصد حاصل کیے گئے ہیں، اور حاصل کرنے کا مزید پروگرام ہے. وہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا ایمان چھین لیا جائے، ہماری صفوں میں دراڑیں پیدا کر دی جائیں، ہمارے قول اور فعل میں تضاد پیدا کر دیا جائے، ہمارے دلوں سے رب کا خوف نکال دیا جائے، دنیا کی مادی چیزوں کا خوف ڈال دیا جائے. ایمان کو بچائیے، ایمان کو سمجھیے، اعمال صالحہ کو بچائیے، اعمال صالحہ کی قدر و قیمت سمجھیے. اللہ نے قرآن میں کہا، یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا فرمان ہے کہ جو یہود و نصارہ ہیں ان سے تمہیں قیامت تک تکلیفیں آتی رہیں گی، اذیتیں پہنچتی رہیں گی، لیکن کرنا کیا ہے تم نے؟ وہ تمہیں چرکے لگاتے رہیں گے، وہ تم پہ حملے کرتے رہیں گے، وہ تمہیں کاٹتے رہیں گے، زبان سے بھی ستائیں گے، اپنے اعمال سے ستائیں گے، لیکن تم نے کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ دفاع کیا ہے؟ ڈھال کیا ہے تمہاری؟ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. دین پر جمے رہنا. صبر کے معنی یہاں دین پر جمے رہنا ہے. وہ تمہیں ہلانا چاہتے ہیں، تم نے ہلنا نہیں ہے. وہ تمہیں گرانا چاہتے ہیں، تم نے گرنا نہیں ہے. وہ تم سے تمہارا سودا چھیننا چاہتے ہیں، تم نے دینا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ وعدہ لیا تھا، عثمان لوگ تجھ سے وہ جو ذمہ داری ہے خلافت کی وہ قمیض تم سے چھینیں گے، نوچیں گے اور مطالبہ کریں گے اتار کے ہمارے حوالے کر دو. عثمان دیکھنا
کمیش نہ اتار کے دینا. تمہاری جان جاتی ہے چلی جائے جان قربان کر دینا, وہ ذمہ داری سے ہاتھ نہ پیچھے کر دو. وہ ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں. فرمایا نہیں, تم نے جمے رہنا ہے. ان تصبروا, اگر تم جمے رہو گے, وتتقوا, اور تقوی اختیار کرو گے. یہ تقوی کیا ہے؟ یہ رمضان کے روزے اسی تقوی کا یہ رکھائے گئے. تقوی آ جائے, اگر تم صبر سے کام لوگے, جمے رہو گے اللہ کے دین پر اور تقوی سے کام لوگے, متقی بن جاؤ گے, پرہیزگار بن جاؤ گے, اللہ کی نافرمانی سے بچو گے, حرام سے بچو گے, مشکوک چیزوں سے بچو گے, تو پھر ہوگا کیا؟ فإن ذلك من عزم الامور, یہ بڑے پختہ کاموں میں سے ہے, مضبوط کاموں میں سے ہے. یہی ایک کام ہے جو کرنے والا ہے. حضرات, آج کے خطبہ عید کا یہ پیغام اپنے دلوں میں بٹھا کے لے جائیے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے. اس سبق کو دہرائیے, اور سبق کبھی بھولنا نہیں چاہیے. جو ہمارے دشمن ہیں, یہ میں آپ کو پوری پکی بات بتاتا ہوں, وہ اپنا سبق نہیں بھولے, وہ دشمنی کا سبق نہیں بھولے. آج جب دنیا سے یہودیوں کی ایک نسل ختم ہوتی ہے, ان کی جگہ پہ جو نئی نسل آتی ہے, ان کو وہ سبق یاد کروا کے جاتے ہیں. اور یہ صدیوں کا تسلسل ہے کہ ان مسلمانوں نے ہمیں مدینے سے نکالا تھا. مدینہ ہمارا ہے, ہم نے ایک نہ ایک دن اس مدینے پہ دوبارہ قبضہ کرنا ہے. وہ نسل در نسل یہ سبق یاد کیا ہوا ہے, بھولنے نہیں دیتے. اور آج ہم نے اپنا سبق ایسا بھلایا ہوا ہے کہ یاد کرنے کا نام نہیں دیتے. یہ بڑا سبق ان کے مقابلے میں ہمیں تو وہ تو بہت بڑا سبق ہے, ہمیں تو اپنی نمازوں کی فکر نہیں ہے. میں بڑی معذرت سے عرض کرتا ہوں, یہاں بھی میرے کتنے نوجوان ساتھی اور بیٹے بچے موجود ہوں گے جنہیں اپنی نمازوں کی فکر نہیں, جو اپنی نمازیں نہیں بچا پاتے. اور جب کوئی خطرہ پڑے گا, وہ ایمان کیسے بچائیں گے, وہ دین کیسے بچائیں گے؟ انہیں نمازوں کی فکر نہیں ہے. نماز ضائع کر دیتے ہیں, بچوں کو لے کے مسجد نہیں جاتے. میں نے کئی دوستوں کو کئی بار کہا ہے, ہمارے ساتھی ہیں, دوست ہیں, ملتے ہیں, کئی دفعہ کہا ہے کہ بچوں کو لے کے مسجد آیا کریں, نہیں آتے. ایسی محرومی, ایسی بدنصیبی ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے مسجد نہیں آتے, جو نمازیں نہیں بچاتے. ایک روزمرہ کا کام ہے, وہ بڑی قربانی کا وقت آئے گا, دین کیسے بچائیں گے, ایمان کیسے بچائیں گے؟ ایک ریلا آئے گا, بہا کے لے جائے گا, نہ کچھ بچے گا, نہ جان بچے گی, نہ ایمان بچے گا. حضرات, اپنے ایمان کی حفاظت. آج کا سبق یہ ہے, آج کے خطبے کا پیغام یہ ہے. آج یہ میسج لے کے نکل کھڑے ہوئیے, جگہ جگہ پہنچائیے اور اپنے آپ کو زندہ کیجئے, زندگی کا ثبوت دیجئے, بیداری کا ثبوت دیجئے. یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنا. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, صحابہ رضی اللہ عنہ, صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی, محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی, سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی, سید احمد شہید رائے بریلی کیا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو؟ علماء پوچھتے ہیں, تھے تو وہ ہمارے ہی تھے تو وہ آبا تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, نمازوں تک نہیں پڑھتے, بنیادی دین کے حکام پورے نہیں کرتے, اور ایک بہترین روشن مستقبل کے, ایک کامیاب امت کے خواب دیکھتے ہو. تو حضرات, ایمان کو بچائیے, اعمال صالحہ کو بچائیے. نہ صرف بچانا ہے, انہیں پروان چڑھائیے, انہیں پالیے. جس طرح درختوں کو پالا جاتا ہے, جس طرح وہ چھوٹے چھوٹے جانور گھروں میں لے کے پال کے پروان چڑھاتے ہیں, اپنے ایمان کو پالیے, پروان چڑھائیے. اعمال صالحہ میں کثرت اور اس میں استقامت اور استحکام پیدا کیجیے. اپنے آپ کو دیکھیے, اپنے سراپے کو دیکھیے, اپنے وجود کو دیکھیے. میں سمجھتا ہوں میں پھر ایک سبق جاتے جاتے بات ختم کرتے ہوئے دے دوں. یہ بالکل حقیقت ہے. آپ دیکھیں, پچھلے خاص طور پہ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت کے بعد سے پہلے سے کہیں بڑھ کر پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں داڑھیوں کا خوف بڑھایا گیا ہے. داڑھی اور داڑھی والوں کا خوف بڑھایا گیا ہے. اس پر میں بات نہیں کروں گا, لمبی بات ہو جائے گی, لیکن میں اس کا پورا مشاہدہ, پورا مطالعہ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, پوری دنیا کے اندر بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص داڑھی کا خوف بڑھایا گیا ہے. داڑھی والوں سے نفرت کے لیے اربوں کی سرمایہ کاری کی گئی ہے. ان کے بارے میں بتایا گیا یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. ان کے لیے اگر کسی نے داڑھی ہونی چاہیے, جاڑی نہ ہو داڑھی, جاڑی نہ ہو, منافقت نہ ہو, بےایمانی نہ ہو, دل چور نہ ہو, دل کے اندر کدورت اور میل نہ ہو, داڑھی ہو تو واقعی بڑی خوفناک چیز ہے. یہ بڑا خطرناک ہتھیار ہے.
اور یہ ہتھیار پیدا کیجیے اپنے اندر. دشمن سے کہتے دشمنی کا مزہ جب ہے کہ دشمنی نبھا کے جیے. دشمن کو اگر اس کا خوف ہے تو خوف پیدا کریں. یہ کیا چہرے لیے پھرتے ہیں جوانوں؟ کئی بزرگ ہیں سال سے، کیا چہرے ہیں؟ سنت رسول سے محروم ہے. سمجھیے سنت کی عظمت. میں یہ بات کہوں، ایک سنت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا کے مال و متاع سے زیادہ قیمتی ہے. صرف ایک سنت. بچائیے اس کو، بڑھائیے اس کو، خوف ڈالیے دشمنوں کے اوپر اپنا. لیکن پھر کہوں دوبارہ سنیے، داڑھی بھی ٹھیک ہو، اعمال بھی ٹھیک ہو، زندگی پوری مصنوع بنائیے سر سے لے کر پاؤں تک. گھر سے نکلیں، گھر میں واپس آئیں، ہماری بیٹیاں بیٹے، ہماری مائیں بہن گھر سے نکلیں، پتہ چلے یہ کس نبی کی امت جا رہی ہے، یہ کس نبی کے پیروکار اور فالوورز ہیں، یہ پتہ چلنا چاہیے. تو میں پھر بات سمیٹتا ہوں، ایمان اور عمل صالح کی قدر کیجیے. اس کو بچائیے، نہ صرف بچائیے بلکہ بڑھائیے، پالیے اس کو، اس میں اضافہ کریں، ترقی کریں. ان مجالس میں جائیں، ان مواقع میں بیٹھیں جہاں جا کے ایمان میں ترقی ملتی ہے، جہاں اعمال صالحہ کی ترغیب و تربیت ہوتی ہے. اللہ کے گھروں مسجدوں کو لازم پکڑیے. کیا خیال ہے ہمیں مسجدوں سے فی الحال دور نہیں کیا گیا یہ موجودہ حالات میں؟ اور اس میں ہماری حکومتوں نے جو انتہائی گندا اور گھٹیا کردار ادا کیا ہے مسجدیں بند کر کے، وہ اس سے الگ ایک بات ہے. ہمیں دھوکہ دے کے تصویر کا غلط رخ دکھا کے ہمیں مسجدوں سے دور کیا گیا ہے، ہمیں ڈرایا گیا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے دور کیا جا رہا ہے. اس سازش کو سمجھیے، قریب آئیے، اللہ کے گھروں کو لازم پکڑیے. یہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کے مورچے ہیں. ان کو چھوڑ دیں گے مورچے ختم ہو جائیں گے. وہ ہمارے مورچوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ان مورچوں کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سازش کو سمجھیے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اس سبق کو یاد کریں، گھر میں دہرائیں، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بیگمات کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ، عید کے موقع پر آگے پیچھے جہاں ہیں سبق کو دہرائیے، سبق کو یاد کیجئے. یہ میرا نہیں، میرے رب کا پیغام ہے جو اللہ کی توفیق سے میں نے آپ تک پہنچایا ہے. اللہ ہمیں اس پیغام کو دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر میں عرض کروں آخر میں، بھائیو، یہ دعوت، یہ پیغام جس کے لیے میں اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ دامے دل میں سخن قدمے، یعنی ذہنی لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے اس پیغام کے ساتھ جڑیے. اس کے مطلب اس پیغام کے، اس دعوت کے آپ علم بردار بن جائیں، اس کا علم لہرائیں، اس کے پشتی بان بن جائیں، اس کے محافظ بن جائیں. محافظ بنے اس کے، معمولی عام درجے کے نہیں، اونچے درجے کے محافظ بنے اس کے. کیوں؟ کیا ہوگا اس سے؟ آپ اس کے محافظ بنے، کیا ہوگا؟ سارے جہانوں کا، کائنات کا رب میرا اور آپ کا محافظ بن جائے. وہ حفاظت چاہیے کہ نہیں؟ اور میری اور آپ کی حفاظت بہتر ہے یا اس کائنات کے رب کی حفاظت بہتر ہے؟ اگر اس کی حفاظت میں آنا چاہتے ہو، اس کے پیغام کو، اس کے جھنڈے کو، اس کی توحید کو، اس کے نبی کی سنت کو، ایمان کو، عمل صالح کو سینے سے لگائیے، دل میں جگہ دیجئے. جان نکل جائے لیکن وہ علم ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. مرے ہوئے ہوں تو ہمارے سینے کے ساتھ وہ علم چمٹا ہوا ہونا چاہیے. ہمارے جسم سے آواز آنی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے جسموں سے، ہماری روحوں سے آواز آنی چاہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ آواز ہماری روحوں سے آنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کے قابل بنا دے کہ ہم اس دعوت کے، اس پیغام کے پشتی بان بن جائیں، اس کے محافظ بن جائیں، اس کے علم بردار بن جائیں. نہ میں صرف میں بلکہ ہمارے پورے گھرانے، ہماری نسلیں، نسل در نسل اسی نے پیغام اور اسی چیز کے محافظ بن جائیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. بھائیو، دعاؤں کے کافی سارے پیغامات ہیں. اس رمضان میں بھی بہت ساری ہماری قریبی شخصیات پاس چلے گئے. ہمارے بہت خاص الخاص دوستوں میں سے بھائی عبداللطیف صاحب مسجد توحید نشتر ٹاؤن سے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے. میری ممانی تھوڑے دن پہلے فوت ہوئی. ایک رشتے میں چچا تھے، وہ علماء میں سے حضرت مولانا پروفیسر حافظ ثناء اللہ خان صاحب، وہ اللہ کے پاس چلے گئے. شیخ الحدیث استاد الاساتذہ مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ تعالی 70 برس مسلسل حدیث کا سبق پڑھایا ہے. کتنے برس؟ 70 برس. اور جس جگہ پہ پڑھانا شروع کیا ساری زندگی اسی جگہ پہ پڑھایا ہے. ساری زندگی گاڑ گاڑ کا پانی نہیں چکھا پیا،
ہر قسم کے حالات میں وہیں بیٹھے حالات کا مقابلہ ہے۔ 70 سال کو ایک عرصہ ہے، کئی نسلیں ان سے تیار ہو کے گئی ہیں۔ مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ تعالی، ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے عزیز و اقارب میں سے، دوستوں میں سے، جماعتی رفقا میں سے، آپ سب کے جہاں جہاں جو فوت ہوئے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے بھی دعا کا پیغام ہے۔ کئی بزرگ یہاں بھی جی ماسٹر ڈاکٹر تاج الدین صاحب بیٹھے ہیں، حاجی عبدالرشید صاحب بیٹھے ہیں، اور یہاں بزرگ ہیں حاجی ادریس صاحب، صدیق صاحب، باقی ہمارے بھائی حافظ زبیر صاحب ہیں، سب کے لیے دعا کریں۔ جو یہاں آئے ہیں ان کے لیے بھی، جو گھروں میں ہیں ان کے لیے بھی، یا اللہ سب کو کامل شفا عطا فرما دے۔ کیونکہ یہ عید کا اجتماع اس لیے بھی منعقد کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت مجتمع کی دعاؤں کا اجتماع ہے۔ اس کے لیے اس میں شامل ہونے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ ہماری دعا ہے یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اور اس کے علاوہ جو تمنائیں امنگیں، جو خواہشات دینی دنیاوی جائز ہیں، حاجات ہیں، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری وہ ساری کی ساری پوری فرما دے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تو نے روزوں کا انعام رکھا ہوا ہے جہنم سے آزادی، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ تو نے انعام رکھا ہوا جنت الفردوس میں داخلہ، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم ثناء۔ ایک اور بھی اعلان، عید کے اجتماع کے لیے جو انتظامات کیے جاتے ہیں اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں، اجر پائیں، اجر کے رسیہ بن جائیں۔ کوئی موقع اجر کا حاصل کرنا کہ ملے اس کو ضائع نہ کیا کریں۔ کارکنان یہاں موجود ہوں گے عید کے اجتماعات، اور اس کے علاوہ بھی دیگر تمام جو دعوت، یہ پیغام میں نے آپ کو دیا ہے، اس پیغام میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، اس دعوت کو فروغ دینے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھی بنے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. یا اللہ ہم مزدوری کر کے ہمیں یقین ہے، ایمان ہے کہ ہم مزدوری میں اپنی صحیح محنت نہیں کر سکے، اس کے سارے تقاضے پورے نہیں کر سکے، پر یا اللہ تیری رحمت کی امید لے کر تو ارحم الراحمین ہے، تو اپنی دہلیز پہ اپنی چوکھٹ پہ آنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو خود بلا کے دیتا ہے۔ یا اللہ ہم سارے فقیرنیاں، سارے بیکارنے تیرے در کے یا اللہ محتاج ہیں، آئے ہیں یہ عرض کرنے، یا اللہ جو محنت ہوئی کمیاں کوتاہیاں معاف کر کے یا اللہ اسے کسی لیکھے لگا دے، یا اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، یا اللہ ہماری گردنیں جہنم سے آزاد کر دے۔ یا اللہ دنیا میں یہ سورج جب جوبن پہ آتا ہے اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمیں بھی، ہماری بیویوں، ہماری اولادوں اور نسلوں کو بھی یا اللہ جہنم کا ایندھن بننے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہماری خطاؤں سے درگزر نہ کی، یا اللہ ہماری منزل کھوٹی ہو جائے گی۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ معاف کر کے ہمارے گناہوں میں کمی کر دے۔ وکفر عنا سیئاتنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ ترازو میں اگر نیکیاں بدیاں سب رکھی جائیں گی تو یا اللہ حساب کتاب میں بڑا گھاٹا پڑے گا۔ یا اللہ ہمیں گھاٹے سے بچا لے، ہمیں معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے بزرگ بیمار آئے ہیں
عید کے اجتماع میں معزز خواتین ہمارے بزرگ یا کئی جوان ہیں، یا اللہ انہیں کامل شفا عطا فرما۔ یا اللہ تیرے امر کن میں بڑی طاقت ہے، ڈاکٹروں کی دوائی میں، ٹیکوں میں کوئی طاقت نہیں، تیرے امر کن میں بڑی طاقت ہے۔ یا اللہ تو گھر پہنچنے سے پہلے پہلے شفا دے سکتا ہے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کا مقدس شفا بنا دے، شفا نصیب فرما دے۔ بیماریاں لمبی ہو گئیں، یا اللہ بیمار دیکھے نہیں جاتے، تکلیفیں ان کی سنی دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ جن کے دکھ لمبے ہو گئے ہیں یا اللہ مختصر کر دے، ان کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل کر دے، بیماری کو شفا میں بدل دے، تنگ دستی کو کشادگی میں بدل دے، فقر کو یا اللہ غنا میں بدل دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں ایمان کی قدر و قیمت جاننے والا بنا، دلوں میں ایمان کی اعمال صالحہ کی اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت پیدا فرما، اس محبت کی آشنائی عطا کر دے، اس محبت کا شعور دے دے یا اللہ۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک، اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک۔ یا اللہ تیرے پیغمبر عظیم پیغمبر کے عظیم صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے ساتھ ہم اپنی دعا کا اختتام کرتے ہیں۔ یا اللہ تو قادر ہے، تو ان کی دعا قبول کرنے پر قادر تھا اور ہے، تو ہماری دعائیں بھی قبول فرما۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔